الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، ہمارے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے والدین ہم آپ حضرات کے بڑے ہی ممنون و مشکور ہیں اور آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ حضرات کے آنے کا خیر مقدم اور آپ حضرات کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی تمام تر مشغولیوں کو اور تمام اپنی قیمتی اوقات کو فارغ کر کے ایک ہمارے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، ایک مختصر سے خاکے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام مسجد نور انصاری نگر میں جو ہمارا مکتب نور چلتا ہے اسی کے تعلق سے رکھا گیا ہے۔ ہمارے بچوں کے مکتب کا سالانہ پروگرام ہے جس میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات بچوں کی تعلیم، ان کی کارکردگی، ان کے پڑھے ہوئے الفاظ، ان کے ننھے زبانوں سے اور ان کے معصوم زبانوں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ اساتذہ کرام ان بچوں کے دلوں میں کس طرح ایمان کی وقعت کو بٹھاتے ہیں، کس طرح ان کے دلوں میں عقائد کو مضبوط کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائی جاتی ہے، کیسے ان کے ذہن کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے تاکہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ بچے کسی قوم باطل کے چکر میں آ کر ارتداد کا شکار بنے، انجاماً ان کو مرتد ہونا پڑے۔ اس سے پہلے ہم ان بچوں کو دلوں میں، ان کی نسوں میں، ان کے رگ و ریشے میں، ان کے خون میں دین کی، ایمان کی، اللہ کی، رسول کی، شریعت کی، محمد کی، اس کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ مکتب کا نظام قائم کیا گیا تھا، اسی مقصد کے تعلق سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لہٰذا تمہید کا وقت نہیں ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس کا اور کسی محفل کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس مذہب کی جو سب سے مقدس کتاب ہوتی ہے، اس مذہب کی جو سب سے بابرکت چیز ہوتی ہے، اس سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم من وعن جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے اور قیامت کی صبح تک بھی انشاءاللہ اسی طرح سالم اور موجود رہے گا۔ کسی طرح کے ایک نقطے کا کہیں سے کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے انسانوں اور جناتوں کے گروہ یاد رکھنا، یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک نقطے کے ذرے کے برابر بھی کسی طرح کے شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اس بابرکت مجلس کا، اس عظیم الشان اجلاس کا اور اپنے سال کے آخر اور اختتامی پروگرام کا آغاز اسی اپنی پرانی روایت کے مطابق قرآن کریم کی مقدس کتاب سے آغاز کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے مکتب کے بچے کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، ہم پا جائیں رستہ منزل کا۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ سب کتابوں میں بھلا قرآن ہے، سب کتابوں میں بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ لہذا میں اپنے مکتب کے بچے محمد ساحل عبد المتین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. لہذا میں بغیر کسی تمہید کے اب ہم اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو اللہ کے ذکر کے بعد تعریف کی، توصیف کی اور حمد و ثنا کی سب سے زیادہ مستحق ہے. لہذا ہم نعت پاک پیش کرنے کے لیے اپنے مکتب کی ایک بچی سدرہ سلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے. سدرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے. دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، اب اس کے بعد ہم اپنے مکتب کے 4 بچوں کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے پیش کرتے ہیں. محمد فرحان بن جنید، بشرا احسان اللہ، محمد فرحان، محمد سلمان، محمد ریان عبد الکلام.
ایمانیات پر الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3 معاملات پر من غش فلیس منا ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 معاشرت پر السلام قبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. نمبر 6 ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات ترجمہ ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات ترجمہ اعمال کا دار و مدانیتوں پر. حدیث نمبر 7 عبادات پر الطہور شطر الایمان ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8 معاملات پر من انتہب نہبۃ فلیس منا ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 9 معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر اجتنبوا الغضب ترجمہ غصہ سے بچو. حدیث نمبر 11 ایمانیات پر اذا سألت فاسأل اللہ ترجمہ تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر. حدیث نمبر 12 عبادات پر افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. حدیث نمبر 13 معاملات پر طوبی لمن طابع کسبہ ترجمہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو. حدیث نمبر 14 معاشرت پر اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ ترجمہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر لا يدخل الجنت نمام ترجمہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 16 ایمانیات پر احسن الکلام کلام اللہ ترجمہ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. حدیث نمبر 17 عبادات پر الدعاء سلاح المؤمن ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث نمبر 18 معاملات پر من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ترجمہ جو کسی دوسری کی چیز کا خود کے لیے دعویٰ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 19 معاشرت پر رضا الرب فی رضا الوالد ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. حدیث نمبر 20 اخلاقیات پر ان اللہ رفیق یحب الرفق ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے. اب اس کے بعد عقائد مسائل کے لیے نادیہ نسیم احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کے فرائض غسل میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا. نمبر 2 ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. وضو کے فرائض وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر
پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3 ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ غسل کی سنتیں: نمبر 1 پاک ہونے کی نیت کرنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 3 شرمگاہ کو دھونا۔ نمبر 4 بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھونا۔ نمبر 5 وضو کرنا۔ نمبر 6 ایک بار پورے بدن پر پانی بہانا۔ نمبر 7 پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ نمبر 8 نہاتے وقت جسم کو ملنا۔ وضو کی سنتیں: نمبر 1 وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2 بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 4 مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرنا۔ نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 ہر یوز کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 9 ایک بار پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10 سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11 اعضاء کو پیر در پیر دھونا، یعنی ایک یوز کے بعد دوسرا وضو فوراً دھونا۔ نمبر 12 ترتیب وار وضو کرنا۔ نمبر 13 وضو کی بعد کی دعا پڑھنا۔ مکتب کے 2 بچیوں کو ماں کے عنوان پر نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں بچیاں ہیں ادیبہ ارشاد شاہ، جویریہ محمد طائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے ممتا کے سائے میں پھول و پھلو تھام کر تیری انگلی میں بڑھتے چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جو ہے مائیں ان کو سلام کرتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ حضرات ماں کے عنوان پر بڑی ہی شاندار نظم سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مکتب کے بچوں کو کلمہ و کلمات نماز پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ محمد ایان مفیض الرحمان۔
کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ: اللہ رب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں. جو اللہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے. کلمہ توحید: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ: اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اس کے قبضے میں تمام بھلائیاں ہیں، وہ ہر اچھی چیز پر قادر ہے. ارقم. کلمہ ایمان استغفر. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور ایسے گناہ سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا ہوں. ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی. ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، میں نے اس کے تمام احکام قبول کیا. ایمان مفصل: آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر والشمس من الطلوع والبعث بعد الموت. ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر. اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. تکبیر تحریمہ: نماز کو شروع کرتے وقت پڑھے اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. تسمیع: رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. تحمید: جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہے ربنا لک الحمد. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ. سلام: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مکتب کے بچوں کو دعا و سنت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. محمد سلمان بن محمد امین، ساحل بن عبد المتین کو آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص موقعوں پر بتائی گئی دعاؤں کو ہم سب کے سامنے پیش کریں. وضو سے پہلے کی دعا. بسم اللہ. وضو کے درمیان کی دعا.
اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وضو کے بعد کی دعا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطہرین. وضو کی سنت: نمبر 1 وضو کی نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا. نمبر 3 دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا. نمبر 4 مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرنا. نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا. نمبر 6 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 8 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. نمبر 9 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 10 سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا. نمبر 11 اعضاء کو پیدر پہ یعنی ایک عضو کے بعد دوسرے عضو کو فوراً دھونا. نمبر 12 ترتیب وار وضو شروع کرنا. نمبر 13 وضو کے بعد کی دعا پڑھنا. اذان کے وقت کی دعا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اذان کے بعد کی دعا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ماشاء اللہ، آپ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دعاؤں سنتوں کو سماعت فرما رہے تھے. وقت چونکہ بہت کم ہے، بہت ہی کم وقت میں مغرب کی اذان ہو جائے گی، اس لیے میں اب اس کے بعد اخلاقی تعلیم پیش کرنے کے لیے اپنے مکتب کے محمد ایان شانو صدیقی کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاق تعلیم یعنی دین کی اچھی باتیں. نمبر 1 تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نمبر 2 علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر 3 اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. نمبر 4 اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نمبر 5 تم سب میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. مبشرہ دلاور خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاق تعلیم یعنی دین کی اچھی باتیں. نمبر 1 نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نمبر 2 اللہ کا نام لے کر ایک ساتھ کھانا کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی. نمبر 3 ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو. نمبر 4 قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو والدین کا فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. نمبر 5 پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. التمش محمد اشراق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاق تعلیم یعنی دین کی اچھی باتیں. نمبر 1, کسی کو اچھی بات بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے. نمبر 2, ہر گناہ سے بچو کیونکہ گناہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے. نمبر 3, جو شخص تکبر یعنی گھمنڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. نمبر 4, دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد دے دیتے ہیں. نمبر 1, ظلم. نمبر 2, والدین کی نافرمانی. نمبر 5, جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. اب اس کے بعد ایک بار پھر ہم سب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں. اس کے لیے میں اپنے مکتب کے 2 بچیوں کو دعوت دیتا ہوں. شازیہ محمد ناصر کو کہ وہ آئے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. شازیہ محمد ناصر. کھڑی ہو بیٹا, پہلے دیکھو برابر ہے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پہنچوں کوے جانا میں گرے چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. سلام شوق کہنا جیو میرا بھی رو رو کر. تمہیں آئے نظر جب رو زائے انور مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. میرا ماشاء اللہ, جزاک اللہ. محبوب رب ہیں, احمد مختار ہیں آپ, جن پر فدا خدائی وہ دلدار آپ ہیں. صبر و رضا میں حق و صداقت میں دوستوں ثانی نہ جن کا کوئی وہ کردار آپ ہیں.
آپ حضرات ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد اپنے اس محفل کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اپنے مکتب کی 2 بچیوں کو میں دعوت دیتا ہوں۔ الاسبا شمساد احمد، فضیلہ محمد امین کی آئیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلک ہم سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ یہاں کھڑی ہو، سوال جواب نا، ادھر چہرہ کرو، اس کی طرف سوال کیسے کرو، ادھر آؤ، اس مائک کے قریب، تم آ جاؤ بیٹا، یہ بیچ میں سے رکھو، تیز آواز سے بولنا، مائک ادھر قریب رہے تم، اس کے تیز آواز سے بولنا، یہاں بولو، تیز آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ سوال: والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ سوال: والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب: والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو مطالب کے پاس رہے۔ سوال: دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب: دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ سوال ابھی آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات و جوابات کو سن رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں اپنے مکتب کے کچھ بچوں کو آسان دین پیش کرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے حدیث اول میں سنا الدین یسر، دین آسان ہے، اسی طرح کی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے یہ بچے پیش کریں گے، آپ حضرات اطمینان سے سنیں۔ فیضان نظام الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 26 ایمانیات پر اتق اللہ حیثما کنت، ترجمہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ نمبر 2 ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 3 تنہائی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 27 عبادات پر الدعاء مخ العبادات، ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3 ہر اچھے کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد اپنے مکتب کی ایک بچی زویا محمد جاوید کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسی آسان دین کی کڑی پیش فرمائے۔ زویا محمد جاوید۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 7، عبادات پر الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسلام پاک صاف رہنا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پاک صاف رہنے سے آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد فیضان نظام ہاں جاؤ بیٹا۔ اب اس کے بعد مدثر عبد الکریم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آسان دین پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21، ایمانیات پر اذا استعنت فاستعن باللہ۔ ترجمہ، جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں۔ نمبر 3، جب بھی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے پھر دین کی بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور اسلامی عقائد اور اسلامی کلچر اور تہذیب و تمدن ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر اس کا نتیجہ اتنا ہلاکت خیز اور اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ یہی بچے جنہیں دین کی بنیادی معلومات معلوم نہیں، عقائد کی انہیں فکر نہیں، تہذیب و تمدن کی کوئی پرواہ نہیں، جس کا نتیجہ پھر آگے چل کر یہ نکلتا ہے کہ یہ ارتداد کی راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آج چنانچہ یہ نتیجہ ہمارے سامنے نکل کر سامنے آتا ہے کہ کتنی ایسی مستورات ہیں جو ارتداد کی لائن تک نکل چکی، یا پھر کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے تعلقات اغیار کے ساتھ قائم کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی عقائد سے محروم ہیں۔ اور پھر آگے چل کر اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جب کسی غیر کی طرف سے اسلام پر، اسلام کے کسی اصول پر، یا اسلام کے کسی جز پر، یا اسلام کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، یا اسلام کے کسی حرف پر اور اصول پر انگلی رکھتا ہے، تو وہی بچے جو دین کے بنیادی تعلیمات سے محروم ہیں، ان کے ذہنوں میں اور ان کے دماغوں میں اور ان کے دلوں میں یہ شکوک اور شبہات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی اسلام میں یہ چیز ہے تو غلط ہے۔ اور اگر ہمارے نبی صاحب کے متعلق اگر یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو واقعی کوئی بات اگر ہے تو غلط ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ بچے دین کی بنیادی تعلیمات سے محروم ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ دماغ دیا، مدبرانہ سوچ دی اور ایک اعلیٰ فکر دی، انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مساجد ہے، اور مسجدوں کے اندر میں بیٹھ کر دین کی بنیادی تعلیمات، ان کے عقائد کی فکر کی جائے اور ان کے عقائد کو درست کیا جائے، تاکہ یہ الحاد کا جو راستہ، ارتداد کا راستہ اور اسلام سے دور ہونے کا راستہ اور اسلام کے اصول اور جز پر جو شبہات ہے، اس کو شبہات کو ختم کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر گاؤں، ہر محلہ، ہر شہر، ہر گلی، جہاں جہاں مساجد ہو، مسجدیں بنی ہو یا عبادت خانے ہو، مسجد تو نہ ہو لیکن عبادت خانے ہو، وہاں مکاتب اور دین کی بنیادی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی دین کا بنیادی نظام اور بنیادی تعلیم کا مکتب قائم ہوا، اور اس مکتب کا نام رکھا گیا مکتب نور ٹرسٹ۔ اور الحمدللہ حضرت مفتی ضیاء الدین صاحب کی یہ شجرکاری تھی جو آج ایک تناور درخت بن کر کھڑی ہو رہی ہے، اور بچوں کے پروگرام سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی تعلیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہ ہی کروں گا اور باقاعدہ پروگرام کے آغاز کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ یاد رکھیے کہ یہ جو محفل ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی محفل یا کوئی دنیاوی محفل نہیں ہے۔
یہ بہت عظیم الشان محفل ہے. ایسی محفل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 وعدے ہیں. ایسی محافل پر اللہ کے 5 وعدے. پہلا وعدہ ہے حفت علیہم الملائکہ. ملائکہ ان محفلوں کو گھیر لیتے ہیں، یعنی انسان ملائکہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں ان محفل میں بیٹھنے والے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بڑا ہو بوڑھا ہو بچہ ہو جوان ہو، ہر ایک پر اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وصلت علیہم الملائکہ، اور ملائکہ ان پر کیا سلام بھیجتے ہیں. ملائکہ کے مبارک الفاظ اور مبارک اور پاکیزہ زبانوں کے ذریعے سے ہم پر سلامتی اور رحمتیں ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذکر ہمارے بندوں میں کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر ان سے بہتر مخلوق یعنی ملائکہ میں کرتے ہیں. تو یہ محفل بہت عظیم الشان محفل ہے. اس محفل کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور قیمت پہچاننا چاہیے. اور عام طور پر اصول اور ضابطہ بھی ہے کہ جب محفل کا آغاز کیا جائے تو قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جائے. کیوں نہیں قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز نہ کیا جائے؟ کیونکہ یہی وہ قرآن پاک ہے. جب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تو روشنی مل گئی لوگوں کو جو ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، ضلالت کے راستے پر جا رہے تھے، گمراہی کے راستے پر جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے قرآن پاک کا نزول اس دھرتی پر کیا. اور قرآن پاک جیسی عظیم الشان نسخہ کیمیا ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اس لیے اب میں باضابطہ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے اپنے مکتب کے بچے احمد اللہ ابن انعام الباری صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کریں. زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا. چھٹے گی ظلمت شب، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم. سناؤ نغمے قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. قرآن پاک کی یہ تلاوت اس مکتب کے طالب علم احمد اللہ سلمہ کر رہے تھے. اب آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے مکتب کی ایک ہونہار بچی اقراء محمد سراج کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. اقراء محمد سراج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. بے سہاروں کو سینے
جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، وہ فقیروں کے افسر شہ انبیاء، وہ فقیروں کے افسر شہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اقرا ماشاء اللہ، ہر ایک کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میں مردوں سے بھی درخواست کروں گا اور اپنی ایمانی ماؤں بہنوں سے بھی درود پاک کی یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ امت پر آپ کے جو احسانات ہیں، چاہے وہ مردوں کے تعلق سے ہو یا عورتوں کے تعلق سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اگر ہم ساری زندگی غلامی کر کر بھی بدلہ چکانا چاہیں تو بھی بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاعر نے کہا ہے جہاں بھی ذکر ہو ان کا، جہاں بھی ذکر ہو ان کا، وہاں آؤ ضرور آؤ، وہاں آؤ ضرور آؤ۔ ملے جو پھول گلزار نبی کے، ملے جو پھول گلزار نبی کے، ان کو چن لاؤ۔ انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے لوگو، انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے لوگو۔ حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ، حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کے گفتار سے جب تک ہم مرد عورت بچے بوڑھے جب تک نہیں چمٹیں گے تب تک دامن عافیت میں نہیں آ سکتے۔ جس قدر ہم آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے اور آپ کے کردار سے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہوں گے، اتنے ہی ہم آپ زندگی کے اندر میں پریشان رہیں گے اور غمزدہ رہیں گے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کو ایک بار پھر سے دعوت سخن یہ دیتا ہوں کہ ایک وہ کنارے راستہ ہے، وہ راستہ چھوڑ دے۔ جہاں سے تیپائی لگی ہوئی ہے وہ راستہ ہے بچوں کے آنے کا، وہ راستہ چھوڑ دیں۔ دونوں طرف سے میں درخواست کروں گا، اور جو ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آج ٹیک چھوڑ دیں، پھر پوری زندگی آپ ٹیک لگاتے ہی رہیں۔ کرسی کو آگے پیچھے کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اب آئیے میں اپنے مکتب کی حرارت میں کمی آ گئی ہے کیا؟ یہ تولنے کی ضرورت، ہر کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی بھی جو لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں راستہ چھوڑ دیں۔ جو لوگ ابھی بھی راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر میں دوبارہ درخواست سہ بارہ چہار سبارہ درخواست کر رہا ہوں کہ راستہ چھوڑ دیں۔ وہ راستہ ہے، ابھی علماء اکرام بھی آئیں گے اسی راستے سے آئیں گے، ائمہ اکرام بھی اسی راستے سے آئیں گے، وہاں سے راستہ چھوڑ دیں، وہ راستہ ہے۔ اور بچے بھی پروگرام کے لیے اسی راستے سے آئیں گے۔ اب میں آپ کو اپنے مکتب کی سلسلے کی کچھ کڑی ایسی پیش کروں گا جسے واقعی دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، جب ہمارے بچے ABCD بولتے ہیں، ڈیڈی اور ممی کہتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہی بچے جب اپنی زبان مبارک سے اور اپنی پاکیزہ اور توتلی زبانوں سے اسلام اور دین کی معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ اس لیے پہلے دعا و سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
صبح بیدار ہونے سے لے کر شام بستر تک جانے تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعا سکھلائی اور سنت کی تعلیمیں دی ہے، ان تعلیمات کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد بھی کرایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ نمونے آپ نے عصر کے بعد بھی دیکھے، اب کچھ نمونے چھوٹے بچوں کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں پہلا نام المیر تنویر صدیقی، وہ آئے اور اپنے دعا و سنت پیش کرے۔ ایک بیٹا ابھی بولنا مت، ابھی بولنا مت، مائک نیچے کر دیں گے، ابھی بند بولنا، جب کہوں گا تب ہے نا۔ پانی پینے کی سنتیں 6 ہیں۔ نمبر 1 دایا سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ کر کے پینا، نمبر 5 3 سانس میں پینا، نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا المیر جا جا۔ اب اس کے بعد میں المیر تنویر کے بعد صفیہ توقیر عالم کو دعا و سنت کے سلسلے میں بلا رہا ہوں، وہ آئے اور دعا و سنت پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ۔ شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کسی کے یہاں دعوت کھانے کے بعد کی دعا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ کھانے کی سنتیں نمبر 1 دسترخوان بچھانا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، نمبر 3 ایک زانوں یا 2 زانوں بیٹھنا، نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ کھانا، نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا، نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا، نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا، نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا، نمبر 10 کھانے میں عیب نہ نکالنا، نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا۔ سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں نمبر 1 گھر میں دعا پڑھتے ہوئے داخل ہونا، نمبر 2 گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا یا کھنکھار کر یا دروازہ کھٹکھٹا کر اطلاع دینا، نمبر 3 پہلے دایاں پاؤں گھر میں داخل کرنا، نمبر 4 گھر والوں کو سلام کرنا۔ گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر سے نکلنے کی سنتیں نمبر 1 گھر والوں کو سلام کرنا، نمبر 2 پہلے بایاں پاؤں گھر سے باہر رکھنا، نمبر 3 گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔
کپڑا پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوتی. نیا کپڑا پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ واتجمل بہ عورتی. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. لا الہ ایک ہاتھ سے پکڑو، ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا. کل چھوڑو، کہاں پھنسا لیے؟ اس سے پکڑو، اس سے اشارہ کرو گے نا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہ دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جاؤ سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاؤ لے بیٹا. یہ ہمارے مکتب کے دو چھوٹے بچے جنہوں نے اپنی فنکاری پیش کی، اور کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے کلمہ آپ کے سامنے پیش کیا. پہلے بچے نے ہاتھ کے اشاروں کے ذریعے سے بھی بتلایا کہ نہیں ہے کوئی معبود، اگر ہے کوئی عبادت کا لائق الا اللہ. تو یہ بچے ہمارے مکتب کے ہیں، یہ ہمارے اور آپ ہی کے بچے ہیں. جب یہ بچے سادی تختی ہوتی ہے، میں مردوں سے بھی مخاطب ہو رہا ہوں اور اپنی ماؤں بہنوں سے بھی. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے جو گھروں کے اندر میں پلتے ہیں، یہ سادہ تختی ہے ان کے قلب. جو ہم ان کے قلب پر نقش کریں گے وہی نقش رہے گا، اور انشاءاللہ آخر سانس تک یہ بات ان کے دلوں کے اندر میں قائم رہے گی. اس لیے ہمیں بچوں کی تربیت پر اور آنے والی نسلوں کی تربیت پر مردوں کو بھی فکر کرنی ہے، اور اپنے ماؤں بہنوں کو بھی اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بچوں کی فکر کرے خاص طور سے. اب آئیے، حدیث کا جو سلسلہ عصر کے بعد آپ نے 1 سے لے کر 20 تک سنا تھا، ہمارے مکتب میں پورے 5 سال کے اندر میں 40 حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں بچوں کو. اس کے پیچھے ایک پیغام ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کہ جس نے بھی 40 حدیثیں یاد کر لی اور زبانی یاد کر لی، یاد کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر لیا اور آگے چل کر کسی کو سکھلا دیا، یا کم سے کم نہیں سکھایا لیکن یاد رکھا اور محفوظ رکھا، تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو دعا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ایسے لوگوں میں اس کا حشر کرے گا جس کو دین کی سمجھ ہوگی. فقیہوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر کرے گا. دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ جس نے 40 حدیثیں میری یاد کر لی اور اس کو محفوظ کر لیا اور اس کے حلال و حرام پر عمل کر لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. تو ہمارے مکتب میں اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایمانیات سے لے کر، عقائد سے لے کر، عبادت سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاشرت اور اخلاق تک کی حدیثیں یاد کرائی جاتی ہے، اور ٹوٹل 40 حدیثیں 5 سالوں کے اندر میں یاد کرائی جاتی ہے. جیسا کہ 1 سے 20 عصر کے بعد یہ نشست گزر چکی، اب 21 سے لے کر 40 تک کے حدیث پاک پیش کرنے کے لیے میں محمد توصیف محمود عالم، محمد سعد صدام حسین، محمد انس ظہیر احمد، محمد التمش جلال الدین کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے جیسے نام
آگے گھما دیتے ہیں آگے کھڑے بیٹا ابھی نہ پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 21 ایمانیات پر اجستانت وستعین باللہ. ترجمہ جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو. حدیث نمبر 22 عبادات پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 23 معاملات پر التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ترجمہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. حدیث نمبر 24 معاشرت پر لا تسبن احد. ترجمہ ہرگز کسی کو گالی مت دو. حدیث نمبر 25 اخلاقیات پر السخی من اللہ قریب من الجنہ. ترجمہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 26 ایمانیات پر اتق اللہ حیثما کنت. ترجمہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. حدیث نمبر 27 عبادات پر الدعاء مخ العبادہ. ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے. حدیث نمبر 28 معاملات پر ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع. ترجمہ خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. حدیث نمبر 29 معاشرت پر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ترجمہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. حدیث نمبر 30 اخلاقیات پر الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ترجمہ اچھی بات صدقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 31 ایمانیات پر اجل اللہ یغفر لکم. ترجمہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ وہ تمہیں معاف کر دے گا. حدیث نمبر 32 عبادات پر صوموا تصحوا. ترجمہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے. حدیث نمبر 33 معاملات پر لعن اللہ السارق. ترجمہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت فرماتا ہے. حدیث نمبر 34 معاشرت پر لا تماری اخاک. ترجمہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. حدیث نمبر 35 اخلاقیات پر ان الغضب من الشیطان. ترجمہ بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو ایسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 36 ایمانیات پر من اطاعنی دخل الجنہ. ترجمہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث نمبر 37 عبادات پر ما نقصت صدقۃ من مال. ترجمہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. حدیث نمبر 38 معاملات پر طلب الحلال واجب علی کل مسلم. ترجمہ حلال روزی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. حدیث نمبر 39 معاشرت پر تہادوا تحابوا. ترجمہ آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہو محبت پیدا ہوگی. حدیث نمبر 40 اخلاقیات پر ایاکم والکذب. ترجمہ جھوٹ سے بچو. جیسا کہ عصر کے بعد آپ نے عقائد و مسائل کے سلسلے میں بھی آپ نے کچھ سنا تھا. اب جیسے ہم آپ نماز پڑھتے ہیں گھر میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کیا شرائط ہیں، اس کے کیا ارکان ہیں. جب تک ان چیزیں ہماری درست نہیں ہوگی نماز ہی ادا نہیں ہوگی. اس عقائد و مسائل کو پیش کرنے کے لیے مکتب کی ایک ہونہار طالب علم ایک بچی
شفا محمد سلمان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہاں غائب ہو گئی؟ السلام علیکم. مائک صحیح کر لیں. نماز کے شرائط. نماز کے باہر 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 سطر کا چھپانا. نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. نماز کے ارکان. نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 3 قرات کرنا قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. نواقض وضو 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جنہیں نواقض وضو کہتے ہیں. نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا. نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا. نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کر نکل کر بہہ جانا. نمبر 4 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. نمبر 5 نماز منہ بھر کر کے یعنی وومٹ کرنا. نمبر 6 نماز میں کہا مار کر ہنسنا. نمبر 7 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. نمبر 8 پاگل ہو جانا. ادھر شفا ادھر سے جاؤ. اب آپ کے سامنے اپنے مکتب کا ایک نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے مکتب کے اندر زبان کے اوپر بھی محنت کی جاتی ہے تاکہ یہ بچے جلد مکتب سے فارغ ہوں اور یہاں سے جائیں تو چند باتیں اپنے ضمیر کی ادائیگی وہ کر سکیں اور لوگوں کو باتیں سمجھا سکیں. اس زبان پر محنت کرتے ہیں ہم اپنے مکتب میں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں جہاں بھی جائیں وہ دین کی صحیح باتیں اور صحیح سمجھ لوگوں کے سامنے، ماؤں بہنوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، سب کے سامنے پیش کر سکیں. اس لیے علم کی اہمیت پر تقریر کرنے کے لیے میں اپنے مکتب کی ایک ہونہار بچی مہک محب الشیخ کو پیش کرتا ہوں. وہ علم کی اہمیت پر آپ کے سامنے آئے گی اور تقریر پیش کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ علم والے لوگ اور بے علم والے لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. آج کے اس پرنور محفل میں مجھے حکم ہوا کہ میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر لب کشائی کروں، اور میں نے بھی بخوشی اس بات پر لبیک کہا کیونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ علم سے ہی متعلق ہے. علم وہ خزانہ ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو مشکات نبوت سے لیا گیا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو دل مومن کو تابندار رکھتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو دل و دماغ کو روشن رکھتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو قوموں کی قسمت کو سنوارتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے چاہنے والوں کے مستقبل کو خوشگوار بناتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے جاننے والوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا. اسی وجہ سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو آئیے محترم حضرات، علم ایک طاقت ہے، علم ایک عبادت ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک کاوش ہے، علم ایک انمول خزانہ ہے، علم ایک اطمینان ہے، علم ایک سکون ہے، علم ایک احترام ہے.
علم کی اہمیت کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر کھول دیتے ہیں اور سمندر کی مچھلیوں تک اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی نسلوں کو اس علم دین کی طرف متوجہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی اہمیت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔